باچا خان غدار تھا. بھئی کیوں تھا غدار؟ ایک ایسے پاکستان میں جہاں کہا جاتا ہے کہ باچا خان نے تو افغانستان میں دفن ہونا پسند کیا, پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بس دو باتیں ہیں جس پہ میں بات کروں گا تفصیل کے ساتھ, لیکن اتنی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ بور ہو جائیں, کیونکہ وہ ANP کہتی ہے نا کہ ہم سیکولر ہیں. تو سیکولر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں ANP کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسلم لیگ والوں سے زیادہ باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ سیکولر تھے, باچا خان اور ولی خان, ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ تو اگر آپ باچا خان کی کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے جو حج تھا وہ کیسے کیا تھا. پیدل حج کیا تھا, اس میں وہ بڑے سخت بیمار بھی ہوئے, اور پھر حج کے بعد وہ اپنی جو اہلیہ محترمہ تھی ان کے ساتھ بیت المقدس چلے گئے, یروشلم, اور مسجد اقصیٰ کا بھی انہوں نے دورہ کیا, اور وہاں پر ان کی جو وائف تھی عبدالعلی خان کی جو والدہ تھیں, جو کہ ان کی پہلی بیوی کی کزن تھیں, اور پہلی بیوی جو ہے وہ بھی بیماری سے ان کی موت واقع ہوئی تھی. تو ان کی بہنوں نے ان کی دوسری شادی کی, تو وہ ان کے ساتھ تھی وہاں پہ, اور ان کا ایک حادثہ پیش آیا اور وہ وہاں پہ فوت ہو گئی, اور ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا. تو باچا خان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ جو قبلہ اول ہے ہمارا, مسجد اقصیٰ کے پاس بیت المقدس میں دفن ہے, اور یہ اعزاز ان کے علاوہ کس کو حاصل ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کو. اور مولانا محمد علی جوہر کی جو قبر ہے وہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے محمد علی الہندی. اور باچا خان کی کتاب میں آپ کو ان کے جو مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا بھی پتہ چلے گا کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ پشاور آئے اور انہوں نے خطاب کیا, اور جو خدائی خدمتگار ہیں انہوں نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم 1947 سے پہلے کے جو اختلافات ہیں اس کی بنیاد پر ہم آج کی پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, لیکن 1947 سے پہلے صرف اختلاف نہیں تھا, کچھ مشترکات بھی تھے, کچھ اتفاقات بھی تھے, کچھ باتوں پہ اتفاق بھی تھا. 1919 میں جو رولٹ ایکٹ تھا, باچا خان نے اس کی مخالفت کی, قائد اعظم نے بھی اس کی مخالفت کی, قائد اعظم نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, باچا خان نے بھی اس کی مخالفت کی. اسی طرح جو میں فارغ بخاری صاحب کی کافی سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی باچا خان کے بارے میں, انہوں نے اس میں ایک بڑی اچھی بات کی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ باچا خان حاجی صاحب ترنگزئی کے مرید تھے, وہ ان کے پیروکار تھے, اور علامہ اقبال بھی حاجی صاحب ترنگزئی کی بہت عزت کرتے تھے, اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات کابل میں ہوئی تھی, اور وہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو جوتے اتار کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے. تو حاجی صاحب ترنگزئی جو ہے وہ کون تھا؟ ایک وہ سامراج دشمن عالم دین تھے, ایک تحریک آزادی کے مجاہد تھے, اور علامہ اقبال بھی ان کے فالوور, باچا خان بھی ان کے فالوور. تو اگر علامہ اقبال جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, تو وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ جو سارے ہمارے بزرگ تھے یہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے تھے, منزل ان کی ایک تھی, راستہ مختلف تھا. کوئی اس طرف سے منزل کی طرف پہنچ رہا ہے, منزل آزادی ہے, کوئی اس طرف سے منزل کی طرف پہنچ رہا ہے. پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ جو 1930 میں جو ایک قصہ خوانی بازار میں بہت بڑا ایک قتل عام ہوا تھا, اس میں باچا خان کے بہت سے فالورز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہی وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال نے بھی 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ کا رخ ایک تھا لیکن راستہ مختلف تھا. اور اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان بن گیا تو بابر صاحب نے آپ کو بتایا کہ فروری 1948 میں باچا خان نے پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پر پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا. اس کے بعد ان کی قائد اعظم سے ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئیں, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب قائد اعظم نے ان کے ساتھ کراچی میں ملاقات کے بعد پشاور میں ایک اور ملاقات کا وعدہ کیا, تو جو انگریز جو گورنر تھا اس وقت NWFP کا, اس نے کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہو, اور اس میں کچھ وہ مفاد پرست مسلم لیگی بھی تھے جن کا ذکر کیا بابر صاحب نے, انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہو. اس کے باوجود وہ ملاقات ہوئی لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ یہ مسلم لیگیوں نے پریشر ڈالا کہ باچا خان جو ہے یہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باچا خان کو زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا.
1 یونٹ کی جب انہوں نے مخالفت کی تو ان کو جیل میں رکھا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی 1 یونٹ بنائے تو میرے سمیت یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ، آپ سارے لوگ، آپ 1 یونٹ کی مخالفت کریں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے غدار ہیں؟ تو اگر 1 یونٹ کی مخالفت کی 1956 میں باچا خان نے تو اس لیے کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ 1 یونٹ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور اگر باچا خان نے 1 یونٹ کی مخالفت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک حب الوطنی کا ثبوت تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے پاکستان قائم رہے، اس لیے انہوں نے 1 یونٹ کی مخالفت کی. اور اگر 1 یونٹ جو ہے وہ ختم نہ ہوتا تو پاکستان بہت پہلے ٹوٹ جاتا. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ جو باچا خان پہ جو 1 یونٹ کی مخالفت پر جو ان پر مقدمہ بنایا گیا اور اس مقدمے کا جو جواب انہوں نے عدالت میں جمع کروایا، ایک تحریری جواب ہے جو فارغ بخاری صاحب کی کتاب میں موجود ہے، اس میں انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے. انہوں نے اس میں ساری تفصیل بتائی ہے کہ نہ میں پاکستان کا مخالف ہوں، جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں پاکستان میں رہ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اسی بیان میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جب میں 1948 میں پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا تو تقریر کے دوران لیاقت علی خان جو ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ پختونستان کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو باچا خان نے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح پنجابیوں کا صوبہ پنجاب ہے، بنگالیوں کا صوبہ بنگال ہے، اور سندھیوں کا صوبہ سندھ ہے، اور بلوچوں کا صوبہ بلوچستان ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پشتون ہیں ان کو بھی ان کی شناخت ملے. تو یہ جو پختون صوبہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پختون زبان اور کلچر کے ساتھ اس کو جوڑیں. تو ہم ایک صوبہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ ان کا عدالت میں دیا ہوا بیان ہے. لیکن لیاقت علی خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونستان کے نام پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا باچا خان کے خلاف، ولی خان کے خلاف اور ANP کے خلاف، اور جو پہلے نیب تھی جس پر پابندی لگوائی گئی اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا. اب وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ جو باچا خان کا موقف ہے وہ انہوں نے عدالت میں بھی بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے، بعد میں اپنے انٹرویوز میں بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں لایا جاتا. لیکن جو پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف وہ سامنے لایا جاتا ہے. اسی طرح جو یہ بات ہے کہ جی باچا خان جو ہیں وہ افغانستان میں کیوں دفن ہو گئے، تو اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنوری 1965 میں جو ایک صدارتی الیکشن ہوا تھا پاکستان میں، اس صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح مقابلہ کر رہی تھی ایوب خان کا، اور باچا خان جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دے رہے تھے. اب مجھے آپ خود بتائیں کہ قائد اعظم کی بہن ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے اور باچا خان جو ہے وہ قائد اعظم کی بہن کا ساتھ دے رہا ہے، تو قائد اعظم کی بہن کا ساتھ دینے والا غدار ہے یا وہ غدار ہے جس نے قائد اعظم کی بہن کے خلاف دھاندلی کی اور دھاندلی سے اس کو ہروا دیا؟ فیصلہ آپ کر لیں، میں کچھ نہیں کہتا. اور وہ جب الیکشن ختم ہوا اس کے بعد دوبارہ باچا خان گرفتار ہو گئے. تو ٹوٹل جو عرصہ ہے 47 سے لے کے 88 تک، 1988 تک، جب تک وہ زندہ رہے 18 سال انہوں نے جیل میں گزارے. اور اس قید کے بعد جب وہ بیمار ہوئے تو علاج کے لیے ان کو انگلینڈ بھجوایا گیا. وہاں پر افغان حکومت نے ان سے رابطہ قائم کیا، ان سے کہا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اب آپ ٹھیک ہو کے تو افغانستان آ جائیں، ہم آپ کا وہاں پہ آرام سے خیال رکھیں گے. تو اس کے بعد وہ افغانستان گئے، وہاں پہ انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا. اب آپ اس میں خود ہی سوچ لیں آپ کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. ان کو جب کافی عمر ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو ان کو پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا پاکستان پھر جیل میں ڈال دیں گے. تو دوستوں نے، پرستاروں نے کہا آپ افغانستان آ جائیں. وہ افغانستان چلے گئے. اب افغانستان میں اگر وہ دفن ہو گئے ہیں تو آپ اس کو بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کی تشریح کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر آ جاؤں گا علامہ اقبال پر کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا افغانستان کے بارے میں. ایک تو غازی امان اللہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا بھی ہیرو تھا اور باچا خان کا بھی ہیرو تھا. علامہ اقبال نے تو غازی امان اللہ کی فوج کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا اور نادر خان کو پیسے بھی دیے تھے. اور یہاں پر جو
خیبر پختونخوا اس وقت NWF تھا، تو یہاں جو سارے غیرت مند پشتون تھے وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو ایک تو یہ رشتہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں کیا کہا تھا. وہ ان کی ایک فارسی میں ان کے کچھ اشعار ہیں. تو پہلا شعر ان کا یہ ہے: آسیہ یعنی کہ ایشیا یک پیکرے آب و گل است، ملت افغان در آ پیکرے دل است. یعنی کہ علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا. تو جس افغانستان کو علامہ اقبال ایشیا کا دل قرار دیتے ہیں تو باچا خان نے اس دل میں جا کے دفن ہونا پسند کیا. تو وہ ایشیا کے دل میں دفن ہے، ایشیا کے دل میں دفن ہے. اور اس باچا خان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے جب یہاں پاکستان میں ایک دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا اور ہیلری کلنٹن جو ہے وہ بیان دے رہی تھی کہ جو طالبان ہیں وہ مارگلا کے ہلز تک پہنچ گئے ہیں، مارگلا کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، تو کس نے روکا ان کو؟ یہی تھے نا باچا خان کے پیروکار، خدائی خدمتگار تحریک کے جو سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے. یہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے، جس میں ہمارا یہ قابل فخر سپوت میاں افتخار حسین بھی شامل ہے اور بشیر احمد بلور بھی شامل ہے. ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں، ANP کے سینکڑوں کارکن جو سارے کے سارے باچا خان کے ماننے والے تھے. ان سب نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے سینوں پہ گولیاں کھائیں، اپنا خون بہایا. تو کیا یہ باچا خان کے ماننے والے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی نہیں دی؟ تو ان کی قربانی وہی قربانی ہے جو باچا خان کے ساتھیوں نے ان کی زندگی میں قربانی دی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ولی خان صاحب کے بارے میں جو کہ باچا خان کے برخوردار تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں میں صرف یہ بات کروں گا کہ جو بابر صاحب نے آپ کو بات بتائی ہے، انہوں نے تو حمود الرحمان کمیشن کے سامنے جو ان کا بیان تھا وہ بتایا. میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ایویڈنس اس کی یہ دیتا ہوں کہ غوث بخش بزنجو صاحب جو ہیں ان کی بایوگرافی ہے جو BM کٹی صاحب نے لکھی ہے، انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے غوث بخش بزنجو صاحب کی کہانی ان کی اپنی زبانی. تو 14 مارچ 1971 کا دن تھا جب ڈھاکہ میں غوث بخش بزنجو اور ولی خان شیخ مجیب الرحمان کے پاس گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو ولی خان صاحب نے کہا، یہ اب غوث بخش بزنجو صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 14 مارچ 1971 کو جب میں اور ولی خان شیخ مجیب کے پاس گئے تو ولی خان نے شیخ مجیب کو کہا کہ 1947 سے پہلے ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہندوستان کو مت توڑو، ہندوستان کو تقسیم مت کرو، لیکن تم کہتے تھے نہیں میں نے پاکستان بنانا ہے، میں نے پاکستان بنانا ہے. تم نے ہماری بات نہیں مانی، تم نے پاکستان بنا دیا. تو اب بنا دیا ہے، اب ہم تمہارے پاس آئے اور بھائی ہم تمہیں ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے پاکستان مت توڑو. ولی خان نے شیخ مجیب کو ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے پاکستان مت توڑو. تو اس پر شیخ مجیب غصے میں آیا، جو آپ کہہ رہے تھے، اس پر شیخ مجیب غصے میں آیا. اس نے کہا تم میرے سے بات کر رہے ہو کہ میں پاکستان توڑوں گا؟ میں نے تو سائیکل پہ پاکستان کی تحریک چلائی تھی، لیکن آج اس پاکستان میں نے ایک مینڈیٹ لیا ہے لیکن مجھے اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا. میں نہیں پاکستان توڑنا چاہتا. 14 مارچ 1971 تک شیخ مجیب جو ہے وہ ولی خان اور غوث بخش بزنجو کو کہہ رہا تھا میں پاکستان نہیں توڑنا چاہتا. تو اس پہ ولی خان بابا نے، وہ ٹینس ماحول تھا تو اس کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے انہوں نے کہا یار ایک تو مجھے تم مسلم لیگیوں کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تمہاری پاکستان بننے سے پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اب پاکستان بن کے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بابا پلیز پاکستان مت توڑو. تو شیخ مجیب سے یہ بات کر کے وہ گئے اور انہوں نے جا کے یحییٰ خان کو کہا کہ شیخ مجیب سے بات ہو سکتی ہے، ہم نے اس کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہم نے پاکستان نہیں توڑنا، وہ پاکستان نہیں توڑنا چاہتا. لیکن بائی دیٹ ٹائم یحییٰ خان فیصلہ کر چکا تھا اور اس نے ملٹری آپریشن کا حکم دیا اور پاکستان ٹوٹ گیا. اب کس نے پاکستان توڑا؟ 1971 میں کیا پاکستان ولی خان نے توڑا؟ کیا باچا خان نے توڑا؟ جس نے توڑا وہ آپ جانتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا، ولی خان اور باچا خان 1947 کے بعد انہوں نے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے. لیکن
مسئلہ کیا تھا یہ آخر میں آپ کو بات ضرور گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جن لوگوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا وہ ہندوستان میں بھی تھے، پاکستان میں بھی تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ جواہر لال نہرو تحریک آزادی میں شامل تھا. ہندوستان میں جو لوگ حکومت میں آئے وہ لوگ تھے جو تحریک آزادی میں شامل تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی. پاکستان میں کیا ہوا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک لیاقت علی خان آیا جو قائد اعظم کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ قتل کر دیے گئے اس راولپنڈی میں تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ لوگ تھے جو تحریک آزادی میں شامل نہیں تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ تھے. تو پاکستان میں انگریزوں کے ایجنٹ اقتدار میں آ گئے. ان انگریزوں کے ایجنٹ ڈکٹیٹروں کی باچا خان کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، 47 سے پہلے کی دشمنی. انہوں نے اپنی وہ دشمنی نکالنے کے لیے اس کو 18 سال جیل میں رکھا، اور اس کو 18 سال جیل میں رکھ کے ہمیں یہ بتایا گیا، ہماری نئی نسل کو بتایا گیا کہ یہ غدار تھے، یہ پاکستان کے دشمن تھے، اور وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے. لیکن آج آپ لوگوں نے اس ملک کے نوجوانوں نے ایک ایسی تقریب منعقد کی ہے جہاں پہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی تھوڑی سی جو غلط فہمیاں دور کریں، اور یہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا کو اور خاص طور پہ پاکستان کی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ باچا خان اور ولی خان پاکستان کے دشمن نہیں تھے، غدار نہیں تھے، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ 47 سے پہلے تھا. 47 کے بعد وہ اس پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے اور ان کے ماننے والوں نے اتنی ہی قربانیاں دی ہے جتنی کسی دوسرے نے قربانی دی ہے. تو یہ جو قربانیوں کا سفر ہے یہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ باچا خان اور ولی خان کے راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. اور ولی خان صاحب کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، کہ پاکستان کا جو اس وقت 1973 کا متفقہ آئین ہے، اس آئین کی تشکیل میں جو ان کا کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. آج اس آئین کے خلاف بہت سازشیں ہوتی ہیں. جو لوگ اس آئین کو توڑتے ہیں، اس آئین کو اپنے بوٹ تلے رونتے ہیں، ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کے خلاف بات نہ کرو. اور اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرے اور آئین پہ تنقید کر دے تو آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو کون بڑا دشمن ہے؟ وہ بڑا دشمن ہے جو آئین کو اپنے بوٹ تلے رونتا ہے، یا وہ نوجوان بڑا دشمن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس آئین کو ٹھیک کرو؟ یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کو پارلیمانی نظام نہیں چاہیے، صدارتی نظام چاہیے. یعنی کہ پارلیمانی آئین نہیں چاہیے، صدارتی آئین چاہیے. اس میں تو یہ افتخار چودھری بھی ہے. تو صدارتی نظام کی بات کرنا 1973 کے آئین پر تنقید نہیں ہے، اس کو مسترد کرنے کے مترادف ہے. تو اس ملک میں آپ اس شخص کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کرتے جو 1973 کے آئین کو مسترد کرنے کی بات کرتا ہے، جو صدارتی نظام کی بات کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس آئین کے تحت ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے، تو آپ اس پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کرتے ہیں. تو پہلے بھی ریاست نے بغاوت کے مقدمے قائم کر کے باچا خان اور ولی خان پیدا کیے تھے. آج ایک دفعہ پھر یہ ریاست اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوانوں پر بغاوت کے مقدمے قائم کر کے مزید باچا خان اور ولی خان پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان جن پر آج بغاوت کے مقدمے قائم ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے تحفظ کی لڑائی لڑیں گے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، یہ ان کے خلاف جنگ کریں گے جو پاکستان کے آئین کے خلاف جنگ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.